بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں نمایاں کام کون کون سے ہوئے تھے؟ نمبر 1، مرتدین کی سرکوبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سارے لوگ دین اسلام سے پھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانہ خلافت میں نہایت حکمت اور تدبر اور قوت ایمانی کے ساتھ ان کے خلاف جنگیں لڑ کر ان کے پیدا کردہ فتنے سے اسلام، اہل اسلام اور اسلامی ریاست تینوں کو بچایا۔ نمبر 2، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کا خاتمہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے خلاف خون ریز جنگیں لڑیں اور ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ نمبر 3، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی برتے بغیر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں زکوٰۃ ادا کرنے پر آمادہ کر کے اسلام کو نفس پرستوں کے ہاتھوں بازیچہ اطفال بننے سے بچا لیا۔ نمبر 4، جمع تدوین قرآن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک نہایت ہی اہم کارنامہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین ہے۔ آپ کے عہد میں پورے کا پورا قرآن مختلف اشیاء سے کاغذ پر منتقل ہو کر ایک جگہ پر اکٹھا اور محفوظ ہو گیا تھا۔ نمبر 5، جمع و روایت حدیث میں احتیاط کی ابتدا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے حدیث کی جمع اور روایت کے سلسلے میں احتیاط سے کام لینے اور راویان حدیث کی تحقیق کی طرح آپ نے یہ بات واضح کر دی۔ آپ نے حدیث کا ایک صحیفہ بھی مرتب کیا، لیکن پھر اس ڈر سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے جس پر اللہ کی پکڑ ہو، پھر اس کو دھو ڈالا۔ نمبر 6، تفسیر اور فقہ علوم پر توجہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تفسیر، فقہ اور دیگر علوم پر توجہ دی گئی۔ خود آپ سے بعض آیات سے متعلق تفسیری روایات بھی موجود ہیں۔ فقہ کے حوالے سے آپ کا کارنامہ شعبہ افتاء کا قیام ہے۔ آپ خود مفتی بھی تھے اور عہد نبی میں فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ آپ نے تاریخ اور انصاف وغیرہ کے علوم کو بھی ترقی دی۔ نمبر 7، سرحدوں کا دفاع۔ آپ نے اسلامی ریاست کی سرحدوں کے دفاع کے لیے نہایت اہم اقدامات کیے اور ان کو اس درجہ مضبوط بنا دیا کہ روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کو بھی ان میں شگاف ڈالنے کا موقع نہ مل سکا۔ نمبر 8، اسلامی نظام کا نفاذ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ریاست کا نظام انتہائی احسن اور مکمل طور پر اسلامی تعلیمات اور اصولوں کے مطابق تیار کیا۔ نمبر 9، عہد صدیقی میں شاندار فتوحات بھی حاصل ہوئیں۔ عراق اور شام کے علاقے اسلامی سلطنت میں مزید شامل ہوئے اور مزید فتوحات کے لیے راہیں بھی کھل گئی۔ نمبر 10، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسلامی ریاست کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے نجات دلا کر مضبوطی اور استحکام عطا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت، وفات اور تجہیز و تکفین۔ 7 جمادی الاخری 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سردی کے دن غسل کیا اور بخار میں مبتلا ہو گئے۔ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ جانبر ہونے کی امید تو بالکل نہ رہی، تو آپ نے صحابہ سے مشاورت کے بعد حضرت عمر فاروق کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر امور خلافت سے متعلق نصیحتیں کیں۔ اپنے مال سے متعلق اور دوران خلافت اپنی ضروریات کے لیے جانے والے وظیفے کے برابر رقم اپنی زمین بیچ کر سرکاری خزانے کو لوٹانے کی وصیت کی۔ 2 شنبہ کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن 21 جمادی الاخر 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وصیت کے مطابق آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کا سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے برابر رکھا گیا اور آپ کی لاحت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحت سے ملا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں بھی سیرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ